حضرت خباب غریب آدمی تھے، اوور ٹائم لگانے کے لیے آس بن وائل بڑا پکا مشرک کافر تھا، اس کے پاس گئے، اس کے ساتھ معاملات طے ہو گئے، فرماتے میں نے مزدوری کی اور میں تھک گیا کام کر کر کے، اور جب مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے تو مزدور نے بڑی بڑی منصوبہ بندی کی ہوئی ہوتی ہے کہ بچے کو کپڑے لے کے دینے ہیں، چھوٹی بیٹی کو بیگ لے کے دینا ہے، اور جو بیٹی بیاہ دی ہے اس کو تحفہ بھیجنا ہے، بڑی اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ وہ کمیٹی بندہ سال پورا انتظار کرتا ہے، اور کمیٹی والا اگر کہے نا 10,000 کم لے لو، بندہ کہتا ہے یار تیری مہربانی، میں نے تو سارے پیسوں کا بیلنس کیا ہوگا اور بڑی میں نے انتظار کیا ہے کہ یہ دن کب آئے گا، اور تو مجھے کہہ رہا تھوڑے کم لے لو، اور بڑا بندے کی شدت بھرا انتظار ہوتا ہے، آتے ہیں تو وہ چاہے وہ 1 گھنٹہ ہی خوشی رہے لیکن وہ رہتی، کہتے میں نے محنت کی، میں تھک گیا، مزدوری کی، وجود میرا چکنا چور ہو گیا، اور جب میں پیسے لینے کے لیے آس بن وائل کے پاس گیا، میں نے کہا میرے پیسے دے دو، کہنے لگا نہیں دیتا۔ سنو کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا میں نے نہیں دینے پیسے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار میں نے مزدوری کی ہے، میرے بچے انتظار کر رہے ہیں اور کتنے دن لگا کے میں نے تیرا کام ختم کیا، میرے پیسے دے۔ حضرت خباب کہتے ہیں وہ میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا میری ایک شرط ہے، اس شرط پہ پیسے دوں گا۔ وہ کیا؟ کہنے لگا تو نبی پاک کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر میں تیری بات نہ مانوں تو کہنے لگا میں پیسے نہیں دوں گا۔ حضرت خباب فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے اس کی بات کا دکھ بھی کوئی نہیں ہوا۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور یار بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے، مایوسی ہوتی ہے، لیکن فرماتے ہیں مجھے کوئی مایوسی، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف۔ اور شارحین نے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں واپس آیا تو ایک صحابی مجھے کہنے لگے 2 منٹ کے لیے کیا ہی دینا تھا، پیسے تو لے لیتے، اسلام حکمت کا بھی تو سبق دیتا ہے نا۔ اور میں نے کہا چھوڑو 4 پیسوں کے لیے میں 2 منٹ کے لیے بھی مدینے والے رسول کا انکار نہیں کر سکتا، 2 منٹ کے لیے بھی انکار نہیں کر سکتا، پیسوں کا کیا ہے، اللہ پھر عطا کر دے گا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی حضور کے صحابی ہیں، روم سے مکے آئے تھے اور بڑی مشقت کر کے مال کمایا۔ بہت سارے لوگ محنت کر کے بھی کماتے ہیں، چلیں کچھ لوگ غلط طریقے سے بھی پیسہ جمع کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی جو مشقت بھی کرتے ہیں۔ اور میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے مالدار ہیں پر سویرے اپنے مزدوروں سے پہلے اٹھتے جا کے ڈیوٹی کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہ پہنچے تو مزدور کام ہی نہیں کرتے۔ یہ سارے کام وہ کرتے ہیں، مشقت کے ساتھ آگے جاتے ہیں، اور پھر ان کو نا وہ جو آشیانہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے، اور آدمی چھوٹے لیول سے اوپر جائے تو اس نے جو کہ ہر چیز خود مینج کی ہوتی ہے، اسے بڑا پیار ہو جاتا ہے اپنے آشیانے سے، اس گلدستے تھے کہ میں نے یار ایک غریب آدمی تھے، محنت کی، جدوجہد کی، مکے آ کے مال کمایا، انڈسٹری سمجھنے لگائی، کچھ انہوں نے نا جی باغات بھی خرید لیے، کچھ نخلستان بھی ان کے ہو گئے، مالدار ہو گئے۔ ادھر سے نا نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت کا اشارہ دے دیا۔ کچھ صحابہ تو پہلے حبشہ چلے گئے تھے اور باقیوں کو لے کے سرکار مدینے چلے گئے۔ اب مکہ شریف میں رہنا درست ہی نہ رہا مسلمانوں کے لیے۔ آپ بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھیں کہ حضرت صہیب ایک مالدار آدمی، اور مالدار بندے کا کاروبار چھوڑ کے، انڈسٹری چھوڑ کے، علاقہ چھوڑ کے ہجرت کرنا یہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ حضرت صہیب ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دنوں کے اندر اندر سارا کچھ سمیٹا، جو پیسے تھے، دولت تھی، گٹریوں میں باندھی، اونٹ کے اوپر رکھی، فرمایا جا رہے ہیں بھائی۔ اور جب آپ مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے تو ابو جہل بہت سارے لوگوں کو لے کر کے آ گیا، کہنے لگا آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ ادھر ہی رہیں۔ اور یہاں ایک میں معاشی بات بھی کر دوں، ہمارے حکمران معیشت کی بڑی بات کرتے ہیں۔ ابو جہل جاہلوں کا باپ تھا، اور اسے بھی اتنا پتا تھا کہ انویسٹر کو ملک سے بھگایا نہیں جاتا، یہ اسے بھی پتا تھا۔ اس نے حضرت صہیب ابن سنان کو یہ آفر دی، یہ واحد بندہ ہے جسے آفر دی، کہنے لگا صہیب ہم تمہیں تنگ نہیں کرتے، تم مکہ شریف میں رہ کے اپنی مرضی کی نمازیں پڑھو، اپنے طریقے پر عبادت کرو، پر مکہ چھوڑ کے نہ جاؤ۔ حضرت صہیب کہنے لگے میں مکے جن کی وجہ سے رہتا تھا جب وہی نہیں مکے رہے، آپ سمجھے میری بات کو۔ اس نے کہا آپ رہیں جیسے دل کرے، مکے میں کعبے میں عبادت کریں۔ تو حضرت صہیب فرمانے لگے میرے نبی پاک گئے ہیں مکے سے چلے، حضور پہنچ گئے مدینے میں، اب تو مجھے کعبے کی کنجیاں بھی دے دے تو پھر بھی مکے میں نہیں رہوں گا، مدینے ہی جاؤں گا۔ تو کنجیاں بھی دے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ فرمایا میں نہیں رہتا، اب میں جاؤں گا۔
انہوں نے پھر سخت رویہ اختیار کیا، سخت۔ ولید بن مغیرہ نے تو خنجر نکال لیا، کہنے لگا تو غریب آیا تھا روم سے اور تو نے یہاں کے اتنی جائیدادیں بنائی ہیں، تو مال تو نے مکے میں کمایا تو ہم لے جانے نہیں دیں گے۔ تو حضرت صہیب کہنے لگے خنجر تو پیچھے کر، کیا چاہیے تجھے؟ انہوں نے کہا جی یہ جو مال آپ نے کمایا ہے نا، یہ مکہ شریف میں رہ کر کے کمایا ہے، ہم لے جانے نہیں دیں گے۔ تو حضرت صہیب فرمانے لگے مال کی میری نظر میں اوقات بھی کوئی نہیں، تم سارے کے سارے پیسے رکھو پر مجھے کوئی مدینے جانے سے روک نہیں سکتا، سارے پیسے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ آج تو لوگ تھوڑا سا وہ 1.5-2 لاکھ روپیہ لگتا ہے حاضری دے کے حرم شریف کی آ جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کیا بات ہے، میری بڑی شان ہے، لیکن دیکھو مدینے جانے کی قیمت کتنی دی، سارا ہی مال دے آئے، سارا ہی مال، اور ہر شے دے دی، حتیٰ کہ اونٹ سے کجاوا بھی اتار لیا ابو جہل نے، کجاوا بھی اتار لیا۔ کجاوے کے بغیر اونٹ کا سفر بڑا مشکل ہوتا تھا، عرب کے اندر پسینہ بڑا سخت آتا تھا، تہمت والے لوگ ہوتے تھے، اذیت ہوتی تھی، لیکن بغیر کجاوے کے سفر کر کے جب مدینے پہنچے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب تو جو تجارت کر کے آیا نا، جو کاروبار تو آج کر کے آیا ہے، یہ کاروبار سمجھنا نا کہ میں بڑی قیمت ادا کر کے آیا ہوں، فرمایا تو نے مال تھوڑا خرچ کیا ہے پر اللہ کو بھی راضی کر لیا، اللہ کے رسول کو بھی راضی کر لیا، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے بڑے پیسے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب آج جو تجارت کی ہے بڑی نفع والی کی ہے، تو نے پیسے تھوڑے لگائے ہیں اور رب رسول کو راضی کر لیا ہے، تھوڑے پیسے۔ تو صحابہ کرام نے نا وہ کمٹمنٹ تھی ان کی دین کے ساتھ کہ کوئی چیز انہیں پیچھے ہٹا سکتی۔ وہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے نا اپنے جوتے کسی کو تحفے میں دے دیے، تو خواجہ میر خسرو نے 2 لاکھ روپے کے خرید لیے۔ میرے مرشد کے جوتے ہیں نا 2 لاکھ کے خرید لیے، اور خرید کے نا چلیں کسی نے فتویٰ لگانا ہو تو لگائے، پر ہم کیا کریں، طریقت کے لوگ ہیں نا، باتیں کرنی پڑتی ہے۔ امامہ شریف کے اندر جوتے رکھ لیے، ٹوپی کے اوپر ایک جوتا ادھر رکھا ایک ادھر رکھا، اور اوپر پگڑی باندھ لی، اوپر پگڑی شہر تیرے دے ٹکڑے منگ ساں تے تیرے کتیاں دے پیر چومے ساں، اوپر پگڑی باندھ لی۔ خواجہ نظام صاحب تقریر کر رہے تھے، واز کر رہے تھے، تو حضرت امیر خسرو بھی آ کے بیٹھ گئے، تو فرماتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ بڑا خوش نصیب ہوں، 2 لاکھ کے جوتے خریدے ہیں مرشد کے، اور اس زمانے میں 1 روپے کے 4 جوتے آتے تھے، 2 لاکھ کے جوتے خریدے ہیں، بڑا خوش بخت ہوں۔ تو خواجہ صاحب تقریر کرتے کرتے میری طرف منہ کر کہنے لگے امیر خسرو جتنا تیرا میرا پیار ہے نا، تو نے کوئی قیمت نہیں ڈالی، ویسے تو کو ساڈا مول نہیں پایا، بس 2 لاکھ اتنا تیرا میرا پیار ہے۔ اب آپ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ بھی ایک مزہ ہے، یہ بھی ایک وادی ہے، اور یہ بھی ایک کیفیت ہے، جو اتر جاتا ہے وہ اس کو تھوڑا سا سمجھ جاتا ہے کہ تو ساڈا کو مول نہیں پایا بے لیا 2 لاکھ۔ تو حضرت امیر خسرو رو پڑے، کہنے لگے حضور میں بھکاری سا بندہ ہوں، جیب میں تھے ہی 2 لاکھ، غریب ساز نہیں ہوں، تھے ہی 2، سونے یہاں زیادہ ہوتے تو میں زیادہ پیش کرتا، تھے ہی اتنے جتنے تھے، میں نے نظر